حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ایک خبر اور ایک عمل کافی دھوم مچائے ہوا ہے. وہ خبر اور وہ عمل یہ ہے کہ بھارت کی ریاست کیرلا سے ایک ہمارے اسلامی بھائی جناب شہاب صاحب وہ پیدل حج کو نکلے ہیں، اور وہ 2023 میں جو حج ہونا ہے اس میں وہ شامل ہوں گے. اب ان کے اس عمل کے تعلق سے لوگ دو طرح کا قول کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بلا وجہ اپنی جان پر وہ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ سواریاں موجود ہیں، ہر طرح کی آشائش موجود ہیں. تو پھر یہ پیدل حج کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے. لہٰذا ان کے اس عمل کی تعریف نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کو اس بات کی اجازت دی جائے گی. بلکہ بعض لوگوں نے تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ یہ خلاف اسلام ہے، سنت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. نہ جانے کون کون سی باتیں لوگوں نے کی ہیں. وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے ان کے اس عمل کی خوب سراہنا کی ہے، تعریف کے پل باندھے ہیں، اور ان کے راستے میں پھول بچھا رہے ہیں. جگہ جگہ ان کا پرجوش استقبال ہو رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، یوٹیوب میں ہو یا فیس بک میں ہو یا ٹویٹر میں ہو یا انسٹاگرام میں ہو، آپ ہر جگہ ان کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نقل و حرکت بھی آپ کی نظر میں آ رہی ہے. تو کیا شہاب صاحب کا یہ عمل درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا پیدل حج کرنا ان کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ پیدل حج کرنا سواری کے رہتے ہوئے یہ درست ہے یا نہیں ہے. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. پیدل حج کرنا اسلام میں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اگر کوئی شخص پیدل حج کرنے جاتا ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے پیدل حج کرنے کی، تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب آپ اعلان کیجئے اور لوگوں کو حج کی طرف بلائیے، خانہ کعبہ کی طرف بلائیے حج کرنے کے لیے. قرآن پاک میں جن الفاظ کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سورہ حج آیت نمبر 27. اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں میں بآواز بلند حج کا اعلان کیجئے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے. ناظرین کرام، اس آیت میں ایک لفظ جو آیا ہے وہ یاتو کا رجالن. یہ رجالن اس کا معنی آتا ہے پیدل چلنا. مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمت و رضوان نے اس تعلق سے اپنی کتاب نور العرفان، تفسیر نور العرفان میں فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ حج کرنا یعنی پیدل حج کرنا سواری کے حج سے افضل ہے. آگے فرماتے ہیں تکلیف حج میسر ہونا آرام کے حج سے افضل ہے. دور سے پہنچنا قریب سے پہنچنے سے افضل ہے. اس آیت کے اندر جو لفظ رجال آیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ پیدل حج کرنے کی اجازت ہے. اور خود اس آیت میں
آگے جو آیا کہ دور دراز علاقے سے آئیں گے آپ کے پاس اور وہاں خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے۔ اس آیت کی بنیاد پر یہ مفسرین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرنا چاہتا ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس انسان کے پاس زیادہ راہ ہے تو پھر ایسی صورت میں، یعنی سواری پر بھی قدرت ہے، زیادہ راہ ہے، تو اس کے لیے سواری کا استعمال کرنا حج کے سفر کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں فقہی جزیات کے حوالے سے کہ حج کے فرض ہونے میں ایک شرط ہے استطاعت علی الراحلہ، یعنی قدرت علی الراحلہ، سواری پر قادر ہونا۔ سواری پر قادر ہونے کی دو صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ سواری خریدنے یا سواری کرایہ لینے پر وہ قادر ہو، دوسرا یہ ہے کہ سواری پر سوار ہونے کی سکت اور قدرت ہو کہ وہ اس پر سوار ہو کر کے چل سکے۔ اگر کسی انسان کے پاس قدرت علی الراحلہ یعنی سواری کی قدرت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ گویا کہ فرضیت حج کے لیے سواری پر قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس روپے نہیں ہیں، وہ وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے کہ آپ سواری کا استعمال کر سکیں، تو پھر آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سواری کے ہوتے اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو پھر سواری پر جائیں، لیکن چونکہ قرآن پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ ایک انسان اگر پیدل حج کرنا چاہے، چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا رجالن کا لفظ آیا اور مفسرین نے اس رجالن کی تفسیر میں پاپیادہ حج کرنے کا ذکر فرمایا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص پیدل حج کرنا چاہتا ہے اور اس پر وہ قادر ہے، چل سکتا ہے بغیر کسی مشقت کے، یعنی کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا، راستے اس جدھر سے ان کو گزرنا ہے وہاں پرامن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے پیدل حج کو جانا یہ بہتر ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء کرام کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ انہوں نے بھی پیدل حج کیے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 2.5 سال پیدل چلے حج کرنے کے لیے۔ کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں جو کئی مرتبہ انہوں نے پیدل حج کیا ہے۔ تو اگر پیدل حج کرنا ناجائز ہوتا تو پھر یہ اولیاء کرام پیدل حج کو نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیدل حج کرنا یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی جب اس زمانے میں، چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سواریاں میسر نہیں تھی، پانی جہاز کا انتظام نہیں تھا، تو لوگ اونٹ پر، گھوڑے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ ساری سہولتیں موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں سواری کا استعمال کر لینا ہی بہتر ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ کچھ لوگ نذر مانتے ہیں پیدل حج کرنے کی، تو اس تعلق سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ایسی ہی صحابیہ تھی جنہوں نے نذر مانی تھی کہ میں پیدل حج، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے پیدل چلنے کا اللہ تبارک تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لہٰذا تم پیدل مت جاؤ، سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاؤ۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں یا عمرہ میں سواری کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جب دور دراز علاقے سے جانا ہو تو پھر سواری کو استعمال میں لائے، یہ مسنون ہے۔ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے پیدل حج کرنا جو میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے سواری شرط نہیں ہے، اگر وہ پیدل بھی حج کرنے پر قادر ہے تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن جو میقات سے باہر ہے، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ پیدل چلنے پر قادر ہیں تو ان پر حج فرض نہیں ہوتا، ان کے لیے حج فرض ہونے کے لیے سواری پر قادر ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب صاحب کا یہ عمل ناجائز نہیں ہے، یہ عمل ان کا جائز ہے، درست ہے، لیکن خطرہ اس بات کا یہاں پر لگا ہے کہ چونکہ کافی لمبا راستہ ہے اور جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے فوٹوز، ان کے ویڈیوز شیئر ہو رہے ہیں، کئی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے پوسٹ کو وہ شیئر کر رہے ہیں،
یہی چیز ہے جو ان کے کہیں اس عمل کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ شہرت ملے، نام و نمود ہو، ریاکاری ہو، یا کوئی بھی عبادت اگر وہ ریاکاری اور نام و نمود کے خاطر کرتا ہے تو 8,000 کلومیٹر کیا 8 لاکھ کلومیٹر بھی اگر وہ انسان پیدل چلے تو پھر اس کا یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ کل اس کے اس عمل کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو ہم شہاب صاحب کے تعلق سے یہی خیال رکھتے ہیں، یہی گمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں اس طرح کا کوئی بھی ریا یا دکھاوا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، ان کو سفر میں سلامتی عطا فرمائے اور ان کے حج کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو لوگ اس عمل کو سراسر ناجائز قرار دیتے ہیں، غلط قرار دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو مسئلے کی وضاحت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔